اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماضی کی زبردست ڈانسر، فنکارہ، اسٹیج آرٹسٹ غزالہ کیسے بنی نرگس؟ کس نے ان کے سر کے بال مونڈے، ان کو مارا، تشدد کیا اور ان کی بھویں تک مونڈ ڈالی؟ کون تھا وہ ظالم جلاد نما انسان؟ یہ سب آپ ملاحظہ کریں گے میری آج کی ویڈیو میں. تو میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. ناظرین کرام، نرگس عرف غزالہ. نرگس کا نام غزالہ ہے. ان کی والدہ ایک سپورٹنگ ایکٹریس، ایک سپورٹنگ ڈانسر کے طور پر تھی. بلقیس ان کا نام تھا. عرف عام میں ان کو بلو کہا جاتا تھا. انتہائی غریب گھرانے سے ان کا تعلق، جو آپ نے بہت زیادہ ان کے ویڈیوز میں سنا ہوگا، ان کے اپنے بیانات میں سنا ہوگا. یہ کیسے اداکارہ بنی، یہ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی کہانی ہے. ان کی ایک درد بھری کہانی ہے. جب وہ اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھی 1999 میں، ان کی ملاقات ایک عابد باکسر نامی پولیس افسر سے ہوئی. یہ پولیس افسر ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اس پر بہت بڑے سیاستدانوں کا ہاتھ تھا. یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر بھی جانا جاتا تھا. عابد باکسر کو پورا پاکستان جانتا ہے. بہت سارے پولیس مقابلوں میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا. بہت سارے جعلی پولیس مقابلوں میں انہوں نے قتل عام کیا. عابد باکسر کو دہشت کی علامت اس وجہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت سارے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے میں بھی شامل تھے. ایک ریٹائرڈ فوجی کی بیوہ کو انہوں نے قتل کیا، زبردستی ان سے ان کی زمین ہتھیائی، انگوٹھے لگوائے، پیپرز پہ انہوں نے اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا. عابد باکسر نے جب دیکھا کہ نرگس جو ہے اس وقت بہت فلم اور ٹی وی میں چھائی ہوئی ہیں، بہت پرکشش اور خوبصورت ایکٹریس ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس اس کو بلایا. شوبز اداکاراؤں کے پولیس افسران یا سیاستدانوں یا بیوروکریٹ سے رابطے کوئی انہونی بات نہیں. ماضی کی اداکاراؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ ہیر رانجھا کی ہیر ہوں یا رانی ہوں یا ریما ہو. ریما شیخ رشید کے قصے عرف عام ہیں، زبانیں زد عام ہیں. اسی طرح اداکارہ میرا ہو یا کوئی بھی اداکارہ ہو، تو اس کا سیاستدان، کسی بیوروکریٹ، پولیس افسر سے تعلق ہونا کچھ انہونی بات نہیں سمجھی جاتی. نرگس نے بھی اپنی قسمت آزمائی. اس وقت جب عابد باکسر سے نرگس کی دوستی ہوئی تو نرگس سے پوری شوبز انڈسٹری خوف کھانا شروع ہو گئی. کوئی بھی ایسی اداکارہ نہ تھی جو نرگس سے ڈرتی نہ ہو. لیکن یہ معاشقہ، یہ دوستی چند دن ہی چلی. جب عابد باکسر نے نرگس کو بے جہاں تنگ کرنا شروع کر دیا تو نرگس کو عابد باکسر سے خوف آیا اور ان کو یہ لگا کہ اب ان کی زندگی ان کے ساتھ برباد ہے. ذرائع کے مطابق یہ پتا چلا کہ نرگس نے عابد باکسر کی سپاری دی. جب عابد باکسر کو یہ بات پتا چلی تو اس نے نرگس کو بہت مارا. اتنا مارا پیٹا کہ دیواروں کے ساتھ ان کا سر مارا گیا. ان کے سر کے بال مونڈ دیے گئے، ٹھنڈ کر دی گئی، ان کی بھویں مونڈ دی گئی اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا. اتنا تشدد کیا کہ اداکارہ نرگس جو ہے وہ موت کے منہ سے بچی. 1999 کی بہت ساری اخبارات اور بہت سارے کرائم رپورٹرز نے اس کہانی کو کور کیا. بہت لوگوں نے نرگس کا مذاق اڑایا اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نرگس کے ساتھ ہمدردی کی. اس واقعے کے بعد عابد باکسر اور نرگس کا رابطہ تو نہ رہا، لیکن یہ شکر ہوا کہ نرگس کی جان بچ گئی. یہ دوستی اور ناجائز تعلقات کا انجام جو ہے وہ بڑا ہی شرمناک اور بڑا ہی دہشت ناک ہوا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اداکارہ نرگس نے ایک گجرات کے ہوٹل کی چین کے مالک سے شادی کی اور کینیڈا موو ہو گئی. ان میں سے 2 بیٹے بھی ہیں، بہت پیارے. بعد ازاں ان کی وہ شادی نہ چل سکی اور وہ وطن واپس آ گئیں. وطن واپس آنے کے بعد حال ہی میں اداکارہ نے ایک SHO ماجد نامی شخص سے شادی کی اور ان کی شادی بہت زبردست چل رہی ہے. ان کے آئے دن ہم انٹرویوز دیکھتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں، پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گئی ہیں.
انہوں نے اپنا لاہور میں ایک بیوٹی پارلر کھولا ہے نرگس کے نام سے، جو کہ بڑے زبردست انداز میں اپنا کام جاری رکھ رہی ہیں، اور انہوں نے شوبز کی دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ حلال کی روزی میں بڑی برکت ہے، حلال کا رزق ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ آج کسی پر ذرا سا الزام لگ جائے، ذرا سی کسی کی تصویر وائرل ہو جائے، دنیا اس کو چھوڑتی نہیں۔ کیسا اعلیٰ ظرف آدمی تھا وہ سید، جس نے نرگس سے شادی کی، اس کو نام دیا، عزت دی اور اس سے اولاد پیدا کی۔ اور دوسری جانب ابھی حال ہی میں جو ان کے شوہر ہیں، انہوں نے ان کو بڑی زبردست گھر بزنس سیٹ کر دیا۔ دیکھتے ہیں ہم کہ یہ شادی کب تک چلتی ہے، لیکن دعا ہے کہ یہ شادی ان کی لمبی چلے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کا سکون نصیب فرمائے۔ اور جاتے جاتے مجھے ان پولیس افسر کے اوپر بڑا رشک آیا کہ ان کے اندر ہمدردی بھی ہے، انسانیت بھی ہے اور غیرت بھی ہے، کہ جہاں پر لوگ اتنی متنازع عورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کا نام سننا پسند نہیں کرتے، کیسا وہ دلیر شخص ہے۔ وہ بھی تو ایک پولیس آفیسر ہے، عابد باکسر بھی تو ایک پولیس آفیسر تھا، جس نے نرگس کا یہ حال کیا، اور یہ بدنامی ان کے ساتھ مرتے دم تک رہے گی۔ اور دوسری جانب ایک اور پولیس آفیسر ہے جس نے انسانیت، محبت کی اعلیٰ مثال قائم کی، نہ صرف نرگس سے شادی کی، اس کو اون کیا، میڈیا میں آ کے ان کے ساتھ انٹرویوز دیے، اور یہ بڑی ہی دلیری کا مظاہرہ ہے۔ ان کی دوسری وائف، پہلی وائف ان کے ساتھ رہتی ہیں، نرگس ان کے ساتھ رہتی ہیں، چاہے نرگس نے کتنا درد برداشت کیا ہو، کتنی تکلیف برداشت کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کا پھل دیا۔ میری ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں۔ اور وہیں عابد باکسر کا حال ہم سب کے سامنے ہے۔ جب کسی کو پاور ملتی ہے، نشہ ملتا ہے، اور وہ خدا بن جاتا ہے۔ اسی کا ثبوت عابد باکسر نے دیا کہ وہ انداتا بنا، اس نے ایک مظلوم عورت پر، ایک نہتی عورت پر اتنا ظلم کیا، اس کی شاید اس کو لگی کہ عابد باکسر ملک سے فرار ہو گیا، عابد باکسر کے سر کی قیمت لگ گئی، کہاں اس کو شہباز شریف کا ہاتھ تھا سر پر، سرپرستی حاصل تھی، اور کہاں اس کو امریکہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اور گزشتہ سال عابد باکسر نے اپنا ایک انٹرویو دیا، اور اس میں اس نے حیرت انگیز انکشافات کیے کہ مجھے شہباز شریف آرڈر دیتا تھا جعلی پولیس مقابلے کرنے کے، اپنے حریفوں کے خلاف مجھے استعمال کرتا تھا۔ اس کے انٹرویو ہر چینل، ہر میڈیا، ہر یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ تو آج عابد باکسر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن نرگس کو اللہ نے عزت بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، شوہر بھی دے دیا، بچے بھی دے دیے، کاروبار بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ آج عابد باکسر کس حال میں ہے اور نرگس کس حال میں ہے، ویورز یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے